عمر صاحب یہ سارا معاملہ سر گورنمنٹ آپ کے خیال میں کمفرٹ زون میں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ منصور صاحب شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. میرا خیال ہے کافی دنوں کے بعد آج عمران شفقت صاحب کی گفتگو سننے کے بعد حکومت آج چین اور سکون کی نیند سوئے گی کہ جناب اگر دیکھیں کوئی پریشانی نہیں ہے نا, کہ گورنمنٹ خود جو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں گھبرا لینے دیں. یہ جو سرپرائز کی بات آپ کر رہے ہیں یا کسی کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے کہ جی وہ سرپرائز آ گیا, نہیں جی کوئی سرپرائز نہیں تھا, ہم کیوں نہیں یہ کھل کر بتا رہے کہ بنیادی طور پہ سرپرائز سے مراد یہ ہے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت کے اندر کیس آئے گا تو جو مرضی ہو جائے پی ٹی آئی کو رگڑا جائے گا اور ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا, نہ کوئی ریلیف ملے گا. سرپرائز صرف اتنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو فیصلہ کرنے دیا گیا ہے, اور سرپرائز یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اگر ان میں سے کوئی شخصیت وہ گورنمنٹ کی ہو, اپوزیشن کی ہو یا ان دونوں سے تعلق نہ ہو, ان سے یہ پوچھئے کہ کیا فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوا ہے؟ جی فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوا ہے, فیصلہ ہونے دیا گیا ہے, اتنا صرف سرپرائز ہے, باقی ساری کہانی. عمر صاحب وہ آپ کے پہلے پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہے, اب آگے بات کیجئے. پوچھیں کیسے میرٹ پہ نہیں ہے, بتائیں پوچھیں کیسے میرٹ پہ نہیں ہے. 183 کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک, جو سپریم کورٹ نے پورا میڈیکل ریکارڈ منگوا لیا. سن لیں بات, اب آپ بات سن لیں. سپریم کورٹ میں چونکہ میں نے کچھ عرصہ شاگردی کی ہے کچھ بڑے کورٹ رپورٹروں کی, میں نے کورٹس کو کور کیا ہوا ہے. ٹھیک, سپریم کورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جو دل میں آئے گا آرڈر جاری کر دے گی. عدل جہانگیری والا جو سلسلہ تھا اب وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی 183 کا 183 کے بدولت تو یہ فیصلہ نہیں, یہ جو پاور ایکسرسائز کی گئی ہے, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ پٹیشن تو نیچے سے چل رہی ہے. جی پٹیشن نیچے سے چل رہی ہے, جو آرڈر آیا ہے وہ 183 والے آرڈر ہے. شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کرنے کی گزارش سن لیں. جی بتائیے. گزارش سن لیں. گزارش یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک معاملہ ہے کہ جی ان کا علاج فلان جگہ پہ کرایا, جو پریئر ہے اس میں یہ ہے. اچھا, جو پریئر نہیں ہے وہ اگر آپ کسی کو ریلیف دے دیتے ہیں کہ ان کے سارے میڈیکل ریکارڈ لے کے آئیں, فلاں کریں, ان کے بیٹوں سے ملاقاتیں کروائیں, یہ کریں وہ کریں, یہ والا جو اختیار ہے یہ 184(3) کے تحت ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر. میں جواب دوں, پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اب یہ اختیار 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے, یہ آئینی عدالت کے پاس ہے. جی عمر صاحب بتائیے. اچھا نہیں, عمران شفقت صاحب جو ہے وہ درست بات نہیں کر رہے اور میں ان سے اختلاف کرتا ہوں بصد احترام. فیصلہ بالکل میرٹ کے اوپر ہے. 184(3) کی جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ یا عدالت خود نوٹس لیتی تھی یا کسی درخواست کو از خود نوٹس میں تبدیل کر دیتی تھی. یہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. 184(3) کا آپ نے کبھی کورٹ رپورٹنگ نہیں کی, آپ کو اس کا اندازہ نہیں. میں یہ مسئلے کو حل کر دوں گا, میری باری آئی میں دونوں کا میں آپ کو درست بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. میری گزارش صرف سنیں گے تو سر, گزارش سن لیں, میں چھوٹا سا ایک لاء گریجویٹ بھی, چھوٹی سی گزارش صرف سن لیں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں سن لیں, میں بھیج دیتا ہوں آپ کو, ذرا سن لیں. ایک پٹیشن آئی ہے, اس پٹیشن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان تک ایکسیس دی جائے. ایک پٹیشن آئی ہے کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ ہونے والا ہے, عمران خان کی کچھ میڈیکل معاملات ہیں وہ شفا انٹرنیشنل کے اندر کیے جائیں. اس سے ہٹ کر اس پریئر کے مطابق اس پٹیشن کے علاوہ سپریم کورٹ نے اس سے ہٹ کے کیا کیا ہے. اب رہی بات, اگر آپ سے یہ کہا جائے میں بتا دیتا ہوں سر, میں حل کرتا ہوں. پریزن ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ نے. سن لیں پریزن ایکٹ کے خلاف کی ہے سپریم کورٹ. ایک ایک کر کے بات کر لیں, پہلے گوندل صاحب بات کمپلیٹ کریں پھر آگے چلتے ہیں. مجھے مکمل اب انہوں نے کیا کیا, جب ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ فلاں بندے کا چیک اپ ہونا چاہیے, فلاں جگہ ہونا چاہیے. اب وہ کیسے چیک کریں گے؟ ان کا کہ اچھا ہم پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے کن سے پوچھا؟ انہوں نے گورنمنٹ کے ڈاکٹر سے پوچھا. حضور اڈیالہ کے پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ عمران خان کی بیماری ہے اور اس میں الفاظ لکھے جس کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ نے ڈیلیور کیا. اب اس میں میرٹ پہ فیصلہ کیا نہیں ہے؟ اب مجھے اس پہ بتائیں کون سی پہلی بات آپ نے رپورٹ پڑھی ہے, اس کا پیرا نمبر 39 پڑھا ہے. پیرا نمبر 39 جو پیرا 38 ہے اس کو نیگیٹ کرتا ہے. پہلا ڈاکٹر بندیشا جو تھے, ڈاکٹر اختر بندیشا, انہوں نے جو رپورٹ دی وہ ایک سنگل ڈاکٹر کی رپورٹ تھی. پھر 4 ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بنا. انہوں نے کہا کہ ان کو سی ٹی این جی او کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ 50 ہے, ایکسیلنٹ ہے. اب جو جج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے, وہ چونکہ میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہیں, ان کو پریشانی یہ تھی کہ 50 ہارٹ ریٹ کس طرح ہو سکتا ہے, جبکہ عمران خان صاحب کی بہن بتاتی ہیں کہ ان کا 40 رہ ساری عمر.
نہ یہ گورنمنٹ کا کیس ہے. گورنمنٹ نے آج تک یہ صرف عمران شفقت صاحب کا کیس ہے. گورنمنٹ کا صرف اتنا سا کیس ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہمیں صرف اتنا اعتراض ہے کہ پرائیویٹ میں نہ لے کے جائیں, گورنمنٹ میں لے کر جائیں. گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں, صرف کیس ہے, اس کے گورنمنٹ سے پوچھ لینا. ہاں گورنمنٹ سے. جی حذیفہ صاحب کامنٹ کریں. حذیفہ صاحب گو ہیڈ پلیز. حذیفہ صاحب مجھے آپ نے ذرا پیشنٹ آڈینس دینی ہے, کیونکہ میں نے 2-3 ٹیکنیکل باتیں بھی آپ کو بتانی ہیں اور ان سوالوں کا جواب بھی دینا ہے. سر گو ہیڈ. کیونکہ جو پٹیشن تحریک انصاف نے کی ہے وہ بھی ڈسٹ بن میں چلی جائے گی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی, باتیں مجھے موقع دیجیے گا. چلیں. ایک تو عمران شفقت صاحب اس میں درست فرما رہے ہیں. بیسیکلی آپ ہائی کورٹ میں اگر سیشن جج کا عدالت کا فیصلہ چیلنج کرتے ہیں تو وہ آپ کی کرمنل یا سول پٹیشن کے طور پر لگ جاتی ہے. لیکن ڈائریکٹ آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں آرٹیکل 199 کے تحت, اور آرٹیکل 199 میں جو آپ کے آئین کی بنیادی شکیں اگر معطل ہو رہی ہوں تو اس کو جواز بناتے ہیں کہ لیٹ سے فریڈم آف سپیچ متاثر ہو رہی ہے, ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے, آرٹیکل 8 ہے. اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اگر ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر موجود ہے اور اس کے اگینسٹ آپ نے اپیل کی ہے تو وہ ٹھیک ہے, آپ کی بطور اپیل لگے گی اور اس میں سپریم کورٹ تمام دائرہ اختیار استعمال کر سکتی ہے. لیکن ماضی میں جو ڈائریکٹ درخواستیں سپریم کورٹ میں جایا کرتی تھی وہ آرٹیکل 184 کے تحت جاتی تھی. اب آرٹیکل 184 میں آرٹیکل 184(1) بھی ہے, 2 بھی ہے اور 3 بھی ہے. آرٹیکل 184(3) یہ کہتا ہے کہ اگر انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہوگی یا عوامی مفاد عامہ کا معاملہ ہوگا, سپریم کورٹ اسے سموٹو میں کنورٹ کر دے گی. بیسیکلی عمران شفقت صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کا آرٹیکل 184 ایز اٹ از اٹھا کر آئینی عدالت کو دے دیا گیا. اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کا کوئی معاملہ ہوتا اور کسی آرڈر کو حکومت یا تحریک انصاف نے نہ مانا ہوتا, وہ سپریم کورٹ میں آیا ہوتا تو سپریم کورٹ کے پاس پورا اختیار تھا, وہ اس کو سنتی اور فیصلہ کرتی. لیکن 184(3) کے تحت درخواست اب سپریم کورٹ میں دائر ہی نہیں کی جا سکتی, نہ 184(1) کے تحت کی جا سکتی, نہ 184(2) کے تحت کی جا سکتی. لیکن ظاہر ہے یہ نقطہ آج عمران شفقت صاحب نے ہمیں بتایا, یہ ویسے سپریم کورٹ میں نہیں اٹھایا گیا تھا, لیکن ہم جو اپنی ریویو دائر کی ہے اس میں نقطہ لازمی اٹھایا ہے. اس وقت ظاہر کمی رہ گئی تھی. اب دوسری بات کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو سب سے زیادہ اہم ہے, وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جس دن بھی کنٹمپٹ پٹیشن لگنی ہے, عدالت نے اس پٹیشن کو اٹھانا ہے اور بغیر سنے جو قریب ترین ڈسٹ بن ہوگی اس میں پھینک دینا ہے. اچھا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بیسک پرنسپل آف لا ہے کہ نو باڈی کین بی پنش انہرڈ. یعنی آرڈر میں کروں شفیع جان کے خلاف اور کنٹمپٹ لگا دوں مسرور علی خان کے خلاف, کیا پرنسپل پٹیشن بیشک آرٹیکل 184(1) یا 3 کے تحت دائر کی گئی تھی, کیا اس میں شہباز شریف پارٹی تھے بطور پی ایم, کیا اس میں عطا اللہ تارڑ بطور وزیر اطلاعات پارٹی تھے, کیا اس میں وزیر قانون پارٹی تھے؟ یعنی جو بندہ اگر پرنسپل آرڈر میں پارٹی نہیں ہے تو وہ عدالتی حکم کی وائلیشن کیوں کرے گا؟ صحیح ہوگا. اس کا جواب یہ دیں گے کہ انہوں نے میڈیا ٹاکس کی ہیں. میڈیا ٹاک تو میں نے بھی کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی. تو بیسیکلی عدالت ہی نہیں یہ کہے گی کہ بھائی یہ ہم نے آپ کی پٹیشن ادھر رکھ دی ہے سائٹ پر, مہربانی کریں پرنسپل آرڈر جن ریسپونڈنٹس کے خلاف تھا, اس میں چیئرمین سی ڈی اے جیسے انٹیریئر صرف انہیں پارٹی رکھیں اور انہیں لے کر آئیں. اگر ہم نے اپنی حذیفہ صاحب ایک سوال, تو ہم خود کریں گے. حذیفہ صاحب ایک سوال کہ یہاں پہ اس کنٹمپٹ کے جو ایک درخواست کہی ہے اس میں چند صحافیوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں کوٹ کیا گیا ہے کہ جناب ابھی تو ان کو لے جانے کے معاملے میں ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی, یہ آلریڈی نیشنل میڈیا کے اوپر آ کے یہ رپورٹ کر چکے تھے کہ جناب حکومت نے نہیں لے کے جانا, عمران خان نہیں جائیں گے ہاسپٹل, وہ شفا انٹرنیشنل نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے ہی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کرنے کا پروگرام بنا لیا ہوا تھا. یہ تو بادی نظر آپ پرائما فیشی جو مرضی الزام لگا دیں, اس کو ذرا عمران شفقت صاحب کو اس دشت کی خاک چاہتے ہوئے ان کے بال سفید ہو گئے. انہوں نے کئی میں عمران شفقت صاحب کی بات نہیں کر رہا سر, میں تو اس درخواست کے اندر جو بات ہے وہ کچھ اور عرض کر رہا ہوں. میری بات تو مکمل ہے, میں نے کہا وہ اس بات کو سیکنڈ کر دیں گے کہ عدالت جو ہے بادی نظر جتنا مرضی اپنا اختیار کو واسط کر دے, لیکن آپ بنیادی طور پر پرنسپل آرڈر سے ہٹ کر ریسپونڈنٹس ایڈ نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہے, نو باڈی کین بی پنش انہرڈ. اوکے شفیع اللہ جان صاحب, آپ کی کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن جناب ڈسٹ بن میں جانے والی ہے بقول حذیفہ رحمان صاحب کے, کیونکہ آپ سے یہ بیسک غلطی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کے حوالے سے کنٹمپٹ مانگ لی ہے جو ایکچولی اصل پٹیشن میں وہاں پہ پارٹی تھے ہی نہیں. دیکھیں پہلی بات منصور صاحب کہ میں کوئی لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اتنی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہے لا کے حوالے سے. سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, وہ بھی ایک نامور وکیل ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ایک نامور وکیل ہے, وہ قائم مقام چیئرمین ہے. تو ایسا کچھ تو نہیں ہونے والا. ہاں البتہ اس حکومت پہ توہین عدالت لگنے والی ہے اور یہ حکومت گر جانے والی ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ یہ تو 2+2 ہے نا, جب جہاں تک میری سمجھ ہے, کیونکہ میں تو لا ایکسپرٹ نہیں ہوں.
کہ سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ ایک حکم دیتی ہے اس حکومت کو کہ آپ نے عمران خان صاحب کو شفا شفٹ کرنا ہے. یہ سمپل سی کیس ہے نا کہ حکومت جو ہے شفا کے لانے کے بجائے پمز لے آتی ہے, پھر پمز میں شفا کے ڈاکٹرز کو لاتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ شفا لے کے جانا ہی نہیں چاہتے تھے. پھر کچھ صحافی جو ہمارے دوست بھی ہیں, جو آپ کے بھی دوست ہیں, وہ تو 3 سے 4 دن پہلے جو ہے جو وہ کہہ رہے تھے ویسے ہی ہوا. پھر جس طریقے سے ڈیلے ٹیکٹکس اپنائی گئی, جس طریقے سے ویڈیوز بیان آئے, جس طریقے سے پریس کانفرنسز کی گئی, جس طریقے سے ایک ویسے اگر شفیع صاحب میں ویسے ایک سوال کروں, آپ نے ویسے شفا لے جا کے شفا کے وہاں پہ ڈاکٹروں سے ہی دکھانا تھا نا, تو اگر وہ ڈاکٹر وہاں پہ پمز آ گئے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ نے تو چیک اپ کروانا, چاہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہو, چاہے وہ کسی اور اسپتال میں ہو, ڈاکٹرز تو تھے, وہی تھے. بڑا اچھا سوال کیا. میں بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب آپ شفا کے ڈاکٹرز کو پمز ہی لانا تھا تو آپ خان صاحب کو شفا لے جاتے, آپ ڈاکٹرز کو کیوں تکلیف دے رہے تھے؟ وہ اس کا جواب حکومت یہ دیتی ہے کہ جناب آپ لوگوں کے جو بندے تھے وہ سارے ہاسپٹل کے باہر وہاں پہ مجمع لگا دیا, جس کو آلریڈی سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا تھا. یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم ثالثی کا رول ہم نے پلے کیا ہے, ہم نے 2 طاقتوں کو ساتھ بٹھایا ہے اور وہاں پہ 100-200 بندہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. ایک عمران خان صاحب کو یہ سیکیورٹی نہیں دے سک رہے. یہ کیسی حکومت ہے؟ بات بڑی واضح ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے نہیں تھے. جتنی ذمہ داری اس بار ہمارے ورکرز نے دکھائی ہے, ہمارے عہدیداروں نے دکھائی ہے, ہمارے پارلیمنٹیریئنز نے دکھائی ہے, پہلے ایسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں شک ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے لوگ بھیجے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ 100-200 بندہ اپنا وہاں پہ بھیج دیں اور آپ یہ پلی کورٹ میں اختیار کر لیں کہ وہاں پہ لوگ جمع تھے اور ہم نہیں لے کے جا سکتے. شفیع صاحب ایک تو آپ لوگ 1 منٹ میں اپنے ورکروں کو جو ہے نا وہ ڈسون کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ تو تعلق, سر وہ مانے جانے مانے گرامی یوٹیوبر ہیں آپ کے, سر وہ سارا میں نے ان کو خود آپ سر میں بتاتا ہوں نا, سر میں بتاتا ہوں, میں شفیع صاحب نہ کریں نا اس طرح. شفیع صاحب نہیں, میرا کپتان وہ میرا کپتان پورے پاکستان کا سر, وہ آپ کے یوٹیوبر, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, وہ اکثر اوقات کے پی ہاؤس میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایون میں بھی جب آپ سے ملنے آیا ہوا تھا اس میں سے 2-3 ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, آپ بھی جانتے ہیں. کم آن لیٹس ناٹ twist the facts نا, وہ یوٹیوبرز ہیں, وہ ہمارے ورکرز تو نہیں ہے نا, جی لیکن آپ کوئی ممبرشپ بھی نہیں ہوگی. وہ آپ کو صحافی برادری ان کو آپ کا ورکر ہی مانتی ہے, آپ کا کارکن نہیں مانتی ہے. معذرت کے نہیں, اس طرح تو اور بہت سارے یوٹیوبرز اور تجزیہ نگار ہے جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کا بیانیہ وہ ہے جو نون لیگ کا. کیا پھر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, نہیں میں کہتا ہوں, میں شفیع صاحب میں خود کہتا ہوں, آئے بیٹھے میں اور آپ بیٹھتے ہیں, میں یقین کریں آپ میرے سامنے آمنے سامنے بیٹھے, میں آپ کو بیٹھ کے تمام یوٹیوبروں کے نام جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ تمام کے نام آمنے سامنے بیٹھے ہیں. جب آپ کچھ لوگ کو جن کو آپ کے پی ہاؤس میں دیکھا ہے ان کو تحریک انصاف کا ورکر ٹھہرا رہے ہیں, تو پھر آپ ان لوگوں کی بھی نام لے لیں جو نون لیگ کی یوٹیوبر نام تو میں نے کسی کا بھی نہیں لیا. نہیں نام تو میں نے کسی کا بھی نہیں لیا. پھر بھی نہیں نام تو نہیں لیا, لیکن آپ نے کہا کہ 2-3 وہاں بھی موجود تھے. کہ بات تو 2-3 جاتی عمرہ میں بھی ہوتے ہیں نا بھائی, وہ سارے وقت ادھر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, 180H میں گھوم رہے ہوتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک ادھر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں, جاتی عمرہ میں کوئی نہیں جا سکتا, وہ اشرفیہ ہے, ان کو وہ انٹچیبل ہیں, وہاں کوئی نہیں جا سکتا. عمران صاحب کچھ کہنا ذرا بات سیدھی سی کر لیں. جی بتائیے. وایا بٹھنڈا ہم نہ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لگ یہ رہا تھا کہ شاید معاملات کہیں پر کسی وجہ سے کچھ طے پا گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور شاید یہ گورنمنٹ سائیڈ کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ معاملات شاید کسی جگہ کے اوپر طے پا گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بعد کی ڈیولپمنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ جو اعظم وزیر طارق صاحب ہیں وہ یہ والی جب سٹیٹمنٹ جاری کر رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹائم لیا, یعنی فیصلہ آنے کے بعد پھر رابطے کر کے پوری تسلی کر کے کہ ساڑھے نال جڑی گل ہوئی سی ہن کسی ہور نال تے نہیں ہوگی. تو یہ عمران خان صاحب کتنے بیمار ہیں کتنے بیمار نہیں ہیں اس کی گواہی تو ان کی بہن جو ہیں وہ دے چکی ہیں, خود وہ ڈاکٹر ہیں. اور جو 4 ڈاکٹرز ایک سیکنڈ یہاں پہ روکیں منصور صاحب, بولیے. دیکھیں جہاں تک یہ جس عمران صاحب جس پریس کانفرنس یا عظمیٰ صاحبہ کی بیان کو کوٹ کر رہے ہیں, عظمیٰ صاحبہ نے یہ کہا کہ بلڈ پریشر جو موقع پہ چیک کیا گیا وہ نارمل تھا. باقی بظاہر تو میں بھی فٹ لگ رہا ہوں, منصور صاحب آپ بھی فٹ ہیں. جب اگر مجھے اللہ نہ کرے بیماری ہو, اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری ہو, جب تک کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے دل کا عارضہ ہو گیا, جیسے انزائٹی ہو گئی, جو عمران خان صاحب کو سرکاری میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ کیا اس میں جو مینشن کیا گیا, وہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتے تو پتہ تو نہیں چلتا, اس کا ٹیسٹ تو وہاں پہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے. تو عمران صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فٹ ہیں؟
دیکھیں ٹیسٹ الگ کریں، وہ فٹ ہو، وہ صحت یاب ہو، لیکن جب ٹیسٹ ہوں گے تو ساری چیزیں، سارا معاملہ سامنے آئے گا. آپ نے تو ڈاکٹر فیصل کو شفا بھجوا دیا اور خان صاحب کو آپ پمز لے آئے ہیں.